خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خوشبو رمضان میں۔ ناظرین مکرم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی یہ خوبصورت افطار ٹرانسمیشن، اور سی ٹی نیوز ایچ ڈی اور سی ٹی اسلامک ایچ ڈی کی وساطت سے یہ ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت، اور وقفے میں مجھے ایک خوبصورت مہمان نے جوائن کیا ہے، محمد اکرم چشتی تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں۔ ناظرین مکرم، ان سے نعت پاک بھی سنیں گے۔ فی الوقت مجھے دوبارہ لوٹنا ہے اپنے موضوع کی جانب۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے کہ سورہ فاتحہ بھی آپ بیان کر چکے، ثنا بھی بیان کر چکے، اور نماز کے لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کر چکے، اور ناظرین ہم نے یہ بھی جانا کہ نماز کا شان نزول کیا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کی طرف میں سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ رکوع و سجود میں کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بھائی، رکوع و سجود میں ہم سورہ فاتحہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ جب استغاثہ پیش کر لیا تو پھر اس کی منظوری کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اے رب تو پاک ہے، تو عظیم ہے، اللہ تو عظیم ہے۔ پھر سجدے میں جا کے بھی یہی کہتے ہیں، اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے پاک ہے، مولا تو پاک ہے۔ یہ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے استغاثے کو منظور کروانے کے لیے اس رکوع و سجود میں جا کے پھر اس کی حمد کرتے ہیں، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا مالک اپنی تعریف سماعت فرما کے ہم پہ اپنا کرم فرمائے، ہماری عاجزی کو، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے استغاثے پہ ہمارے پہ نظر کرم فرمائے۔ استغاثے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے ہم رکوع میں جا کے بھی اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، کیونکہ معبود برحق وہی ہے جس کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بے مثل و بے مثال ذات ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس لیے ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ بعض لوگ جو غیر مسلم ہیں، جیسے کہہ لو کہ ہندو کہتے ہیں ہم اپنی مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی پتھر کی ہے۔ تم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے جھکتے ہو، کعبہ کی طرف جھکتے ہو، تو وہ بھی پتھر کا بنا ہے۔ تو ان کو جواب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ اور مورتی میں فرق ہے۔ تمہاری مورتی بت ہے جو نجس ہے، اور کعبۃ اللہ وہ بھی پتھر کا ہے، تمہاری مورتی بھی پتھر کی ہے۔ تمہاری مورتی پر جو چنری ہے، آپ چنری بھی ڈالتے ہو، پھر بھی گند والی مکھی آ کے بیٹھتی ہے۔ اور بیت اللہ شریف وہ کعبہ ہے، وہ ہمارے رب کا عظیم گھر ہے کہ جس کی طرف ہم جھکتے ہیں۔ انبیاء بھی جھکے ہیں، ہم بھی جھکتے ہیں، اس لیے کہ اس کعبۃ اللہ کے غلاف پہ بھی کبھی گند والی مکھی تو کیا، شہد والی مکھی بھی کبھی نہیں بیٹھی آ کے، اس لیے ہم اس کی طرف جھکتے ہیں۔ اس لیے ہم رب کی بارگاہ میں رکوع سجود کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم بھی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز باجماعت ادا کرو۔ رکوع کا ذکر بھی قرآن میں ہے، سجدے کا ذکر بھی قرآن ہے۔ سجدے کے بارے میں کیا ہے؟ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو فرمائے کہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے سجدے کے لیے، تمہیں بلا رہا ہے جبکہ تم ٹھیک ہو، تندرست ہو، صحیح ہو، مریض بھی نہیں ہو، اللہ بلا رہا ہے۔ اور جو نہیں آتے، جو رکوع سجود کے لیے نہیں آتے، کیا فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے؟ نزہۃ المجالس کی یہ عبارت ہے۔ آپ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام فرمایا کہ میری امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرو، میرے امت کے یہودیوں کو سلام نہ کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی ام وابی فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے اندر بھی یہودی موجود ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہاں میری امت کے اندر یہودی موجود ہیں۔ تو قرآن سے جواب دیا، یہی فرمایا وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، کہ جب بلایا جاتا ہے انہیں سجدے کے لیے اور وہ نہیں آتے، وہ تندرست ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہوئے بھی رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ تو امام الانبیاء نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ حضور ہمیں فرما رہے ہیں جو آتے نہیں انہیں سلام نہ کرو، خواہ وہ چاہے کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہو، انہیں کلمے کا اقرار بھی کیا ہو، میری
रसालत का इकरार किया हो, रब की तौहीद का इकरार किया हो, फिर भी उन्हें आप सलाम न करो, क्योंकि वो यहूदी हैं, यहूदियों वाला अमल अपनाते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अगर दिल में है तो फिर आप बंदा नमाज पढ़ता हुआ नजर आएगा। अकीदा तौहीद अगर तुम्हारा मजबूत है तो अकीदा तौहीद को वजूद में देखना चाहते हो तो नमाज को देखोगे। नमाज का प्रैक्टिकल अकीदा तौहीद है। अल्लाह करीम हमें अकीदा तौहीद को, रुकू और सजूद को, नमाज की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, बढ़ते हैं अपने अगले मेहमान की जानिब। मेरे मेहमान हैं मोहम्मद अकरम चिश्ती, जो कि दफ़ के साथ नात पाक पेश करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ अकरम चिश्ती से कि वो आगाज़ करें, गुलहाए अकीदत बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करें। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है। तेरी रहमत है वो तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है, तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है। तेरे बिन या नबी या रसूल कोई सहारा नहीं है, तेरे बिन या नबी मेरा कोई सहारा नहीं है। तेरी रहमत है वो तेरी रहमत है वो जिसका कोई किनारा नहीं है। तेरे बिन या नबी मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर नहीं जाएंगे। मगर गैर के दर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, मगर गैर के दर नहीं जाएंगे। या रसूल अल्लाह
کے در نہیں جائیں گے تیرا در چھوڑ دیں تیرا در چھوڑ دیں ہم کو ہرگز گوارا نہیں ہے تیرا در چھوڑ دیں ہم کو ہرگز گوارا نہیں ہے تیرے بن یا نبی میرا کوئی سہارا نہیں ہے تیری رحمت ہے وہ تیری رحمت ہے وہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے تیرے بن یا نبی بہت خوبصورت نعت پیش کی محمد ارکن چشتی نے، جو کہ استغاثہ تھا، ندا تھی اور التجا تھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ رکوع و سجود کا بیان آپ کر چکے، اب ہمیں چلنا ہے اتحیات کی جانب۔ جی، اس میں کیا بیان ہے، کیا پیغام ہے اتحیات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحیات میں پیغام یہ ہے، اتحیات میں پیغام یہ ہے کہ اب ہم نے تکبیر اولیٰ سے لے کر رکوع و سجود تک ہم نے رب کو منایا ہے۔ جی، قیام میں ہم نے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، رکوع و سجود میں بھی ہم نے اس کی تعریفیں کی۔ اب بیٹھ گئے ہیں اس کے در پہ سوالی بن کے، دامن سوال پھیلا کے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، مولا میرا جینا میرا مرنا تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی، اس کے پیارے محبوب پہ، پیارے حبیب پہ، جسے اپنے محبوب کو، جس کے لیے نماز میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام رکھا، سلام رکھا محبوب پر، درود بھی رکھا، سلام بھی رکھا۔ کسی اور نبی کو یہ مقام ملا نہیں، کسی اور نبی کو، پیغمبر کو، رسول کو یہ مقام ملا نہیں۔ ہاں ملا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کو ملا ہے، میرے آقا و مولا سیدی و مرشدی مولائی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے رب کی بارگاہ میں تحیات میں بیٹھ کر کہ مولا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولا میں نے جو کچھ کیا ہے پیچھے سارا تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا، میں مانگتا رہا، سوالی تھا، مولا اب تیری بارگاہ میں بیٹھ کر تیرے محبوب پہ میں نے سلام پڑھا ہے، اس سلام کے صدقے میرے استغاثے کو قبول فرما، میری حاضری کو قبول فرما۔ پھر اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ یہ اپنے محبوب کی بارگاہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ذات پر درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے، ربی جعلنی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی بندہ کیا کہتا ہے؟ آخر میں پھر اپنا مدعا پیش کرتا ہے، پھر استغاثہ پیش کرتا ہے، مولا میں نے درود و سلام پڑھا تیرے حبیب پر، حبیب کی آل پر، اب میں پھر کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مولا میری ذریت کو بخش دے، مولا میری ذریت کو بخش دے، مولا کریم میرے والدین کو بخش دے، مولا کہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور مولا تمام مومنین کی بخشش فرما۔ یہ ہے مومن کا استغاثہ رب کی بارگاہ میں۔ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ رب سے دولت مانگے، شہرت مانگے، ملک مانگے، نہیں، حکومت نہیں مانگتے۔ ہم تو رب کی بارگاہ میں رب کے بندوں کی ہم نسبت مانگتے ہیں، اور نسبت کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں مولا تو اپنے بندوں کے صدقے ہم پہ کرم فرما اور بخش دے تمام مومنین کو، تمام مومنات کو، مولا سب کو بخش دے۔ یہی دعا ہم پوری نماز میں کرتے ہیں۔ تو نماز میں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ بیان کی جاتی ہے۔ اصل میں یہی مفہوم ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو یہ معراج کب ہوتی ہے؟ قیام میں نہیں ہوئی تو رکوع میں کر لو،
رکوع میں نہیں ہوئی سجود میں کر لو، سجود میں نہیں ہوئی تو پھر تشہد پہ بیٹھ کر التحیات پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جب التحیات پڑھو گے تو خالق کائنات حجابات اٹھا کے اے بندے تیرے سامنے آ جاتا ہے، تیرے سوالات قبول فرماتا ہے. اور یہی اللہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو کے بعد بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.